احمد شاہ کا شہنشاہیت کا کھیل، 3 سال کا بچہ گورنر پنجاب۔ شہنشاہیت کے بچگانہ کھیلوں سے دھیان بٹاتے، مثال کے طور پر ایک روز فروری 1753 میں اپنے شیرخوار بیٹے محمود شاہ کو اپنے ساتھ سلامی کے جھروکے کے نیچے نرگس کے پھولوں میں لے گئے۔ تمام امراء اور درباریوں کے بیٹوں کو بلاوا بھیجا کہ وہ شہزادے کو نذرانے پیش کریں اور ان کے پیچھے چلیں۔ پھر بچے کو مادر ملکہ اور ملکہ زمانی کے جھروکوں کے سامنے لے گئے تاکہ وہ شہنشاہ کی طرح انہیں باہر سے سلام پیش کرے۔ پھر بچے کو اس کے لیے ایک نئے بنائے گئے چھوٹے خیمے میں شاہی مسند پر بٹھایا اور امراء کے بچوں کو اس کے ارد گرد کھڑے ہونے کے لیے بھیجا اور خود بچوں کے دورے کے لیے گئے۔ خواجہ سراؤں نے راستے میں شہنشاہ کا استقبال کیا اور اپنے آقا کی جانب سے انہیں تحائف دیے۔ شہنشاہ نے اسی بچے کو 3 سال کی عمر میں پنجاب کا گورنر بنا دیا اور کھیل ہی کی طرح اس سال کے ایک بچے کو اس کا نائب مقرر کر دیا، جس کے لیے سونے کے تاروں کے بنے بچوں کے کپڑے لاہور بھیجے گئے۔ دوسری جانب خطرہ تھا کہ احمد شاہ ابدالی کے جنرل جہان خان کشمیر پر حملہ کریں گے، مگر وہاں 1 سالہ شہزادہ طالب سعید شاہ کو صوبیدار مقرر کر دیا اور ایک اور 15 سالہ لڑکے کو نائب۔ تاریخ دان جسونت لال مہتا کہتے ہیں کہ احمد شاہ قرآن کے طور پر یوں کہیے کہ تھے ہی نہیں، اپنے والدین کی مثال تھے۔ حکومت چلانے کی نہ تعلیم تھی نہ تربیت، بس چلنے کو شعار کیا اور زیادہ تر وقت بری صحبت میں گزارتے، جس سے شہنشاہیت کا تصور اور مجروح ہوا۔ تاریخ احمد شاہی میں لکھا ہے کہ شہنشاہ کو غصہ کبھی کبھار آتا اور وہ بھی لفظوں کی حد تک۔ فوجی روح اور فوج کی سربراہی کی صلاحیت تو درکنار، ذاتی جرأت بھی نہیں تھی۔ شاہی فوج جھروکے کے نیچے درخواست کرتی کہ کھوئے ہوئے صوبوں کو واپس لینے کی مہمات میں ان کی سربراہی کرے تاکہ دلی خزانے سے پھر سے محصولات آئیں اور بھوک سے مرتے سپاہیوں اور شاہی خدام کو ان کی تنخواہ کے دیرینہ واجبات مل سکیں، لیکن وہ اس پر راضی نہ ہوتے۔ مراٹھوں کی صرف پیش قدمی پر خاندان کی عورتوں کو قید اور ممکنہ عصمت دری کے خطرے سے دوچار کرتے، اور سکندرآباد سے خوف میں فرار سے ہندوستان کی تاریخ میں ان کا نام ذلت سے جڑ گیا۔ جاوید خان اور صفدر جنگ۔ جاوید خان نے ریاستی امور میں ہاتھ ڈالنا شروع کیا تو دیگر امراء کی مخالفت اور ان کے حسد کا سامنا ہوا۔ جاوید خان کے مد مقابل جلد ہی صفدر جنگ اور دوسرے امراء تھے۔ شہنشاہ اور ان کی والدہ نے جاوید خان کا حوصلہ بڑھایا کہ وہ شاہی طاقت کے قابضین کے خلاف سخت موقف اختیار کریں اور انہیں ان کے چنگل سے آزاد کریں۔ جاوید خان کو گھریلو ملازموں، خاص طور پر حرم کی خواتین اور خواجہ سراؤں اور چھوٹے خدمتگاروں کا ساتھ میسر تھا۔ یہی ان کے خفیہ کرندے تھے اور سازش کے کردار بنے۔ انہوں نے نومبر 1748 میں صفدر جنگ کو مارنے کی پہلی ناکام کوشش کی۔ نواب وزیر اس کوشش سے ایسے ڈرے کہ دربار میں حاضری دینا موقوف کر دیا۔ شاہی خواجہ سراؤں اور مغل امراء کی جب پولیس زبانیں زد عام ہوئی تو امن عامہ کے مسائل پیدا ہوئے اور شہری انتظامیہ مفلوج ہو گئی۔ ہندوستان پر احمد شاہ ابدالی کے حملوں کی ابتدا شہنشاہ کے ہم نام احمد شاہ ابدالی 1747 سے افغانستان کے حکمران تھے۔ انہوں نے ہندوستان پر حملوں کی ابتدا کی اور یوں حالات اور بگڑے۔ پنجاب یا لاہور کے مغل گورنر میر منو نے دلی سے مدد کی درخواست کی مگر نہ ملی اور انہیں حملہ آور کی طاقت قبول کرنا پڑی۔ ابدالی کے حملوں سے جرأت پاتے گنگا وادی کے 2 افغان قبیلوں روہیلا اور بنگش پٹھانوں نے دلی کے خلاف بغاوت کر دی۔ انہوں نے پاس کے علاقے اودھ میں لوٹ مار کی۔ چونکہ اودھ صفدر جنگ کی طاقت کی بنیاد تھا، انہیں دارالحکومت چھوڑ کر اپنی تمام فوج کے ساتھ بغاوت کے دمانے کے لیے جانا پڑا۔ اس وقت تمام گنگا وادی اور مرکزی ہندوستان میں مراٹھا اثر و رسوخ تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ صفدر جنگ میں چالاکی سے مراٹھوں کے مطالبات مان کر ان سے تعلقات اچھے کر لیے اور ان کی مدد سے روہیلا اور بنگش پٹھانوں کی بغاوت کو کچل ڈالا۔ اسی اثناء میں ابدالی نے پنجاب پر تیسری بار حملہ کر دیا۔ میر منو کو شکست ہوئی اور لاہور ابدالی کا ہوا۔ مغلیہ تخت کی حفاظت کے لیے مراٹھیوں سے معاہدہ شہنشاہ کو ان خبروں پر بہت تشویش ہوئی۔ خوف میں انہوں نے اپنے وزیر کو دلی کی حفاظت کے لیے اودھ سے بلا بھیجا اور ان سے کہا کہ وہ اپنے مراٹھا اتحادیوں کو بھی بیرونی حملہ آور سے لڑنے کے لیے ساتھ ہی لیتے آئیں۔ صفدر جنگ میں 2 مراٹھا سرداروں ملہا راؤ اور ہولکر اور جیپیا سندھیا سے دلی کے دفاع کے لیے مغل شہنشاہ کی طرف سے معاہدہ کیا۔ معاہدے کی روح سے پیشوا بالاجی باجی راؤ کی جانب سے مراٹھوں نے پایا تخت اور مغل شہنشاہیت کو احمد شاہ ابدالی سمیت دشمنوں سے بچانے کا معاہدہ کیا۔
بدلے میں انہیں شہنشاہ سے 50 لاکھ روپے ملنا تھے اور ساتھ ہی ساتھ پنجاب اور سندھ سے چوتھ محصول کا چوتھا حصہ اور اجمیر اور آگرہ میں پیشوا کا کمانڈر کے طور پر تقرر بشمول ناگپور اور متھرا کی فوجداری کا وعدہ بھی کیا گیا۔ صفدر جنگ کو لگ بھگ 3 سال کے دوران 2 بار روہیل کھنڈ میں رہنا پڑا۔ اس دوران جاوید خان نے سازش کے تحت ان کے ساتھی میر بخش سلابت خان کو عہدے سے فارغ کروا دیا اور انہوں نے باقی زندگی درویش کی طرح گزاری۔ پھر صفدر جنگ کے بعد سب سے بڑے 2 عہدوں پر اپنے لوگ بٹھا دیے۔ غازی الدین خان کو امیر الامراء کے خطاب کے ساتھ آگرہ اور ان کے برادر نسبت نظام الدولہ خان خانہ کی خطاب کے ساتھ اجمیر کا صوبیدار بنوا دیا۔ صفدر جنگ 5 مئی 1752 کو دلی لوٹے تو ساتھ 50,000 لاٹا فوج تھی، لیکن انہیں جان کر چنبا ہوا کہ شہنشاہ لاہور اور ملتان کے صوبے حملہ آور کو اس کے قندھار واپس جانے سے پہلے ہی دے چکے تھے۔ ایسا شہنشاہ نے جاوید خان کے مشورے سے کیا تھا، جو وزیر کی عدم موجودگی میں ان کے مشیر اعلیٰ بن چکے تھے۔ طاقتور وزیر کے لیے سب حضر کرنا مشکل ہوا اور انہوں نے خواجہ سراؤں کے سربراہ کو ختم کرنے اور کٹھپتلی شہنشاہ کے پر کاٹنے کا فیصلہ کیا۔ 2 جولائی 1752 کو صفدر جنگ جمنا کے پار اپنے خیمے سے دلی شہر میں اپنی حویلی کی جانے کو نکلے۔ جاوید خان نے محل سے نکل کر انگوری باغ قیام کیا تاکہ صفدر جنگ راستے میں ان کے پاس آ کر تعظیم پیش کرے، مگر صفدر جنگ نے ایسا نہ کیا۔ جاوید نے اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے دلی کے ایک محصول اکٹھا کرنے والے چودھری کے بیٹے بالو جاٹ کو بلوایا، انہیں خلعت عطا کی۔ انہیں کیا ہدایت دی گئی ہوں گی، ان واقعات سے پتہ چلتا ہے۔ بالو نے فرید آباد سے اپنے سپاہیوں کو ساتھ لیا، سکندر آباد پہنچے، مقامی فوجدار پر حملہ کیا اور اسے نکال باہر کیا۔ شہر کو لوٹا، مقامی تاجروں کو پکڑ کر الٹا لٹکا کر پیسوں کے لیے کوڑے مارے۔ لوگوں کی شہنشاہ کے لیے شکایت صفدر جنگ تک پہنچی۔ انہوں نے جاوید سے اس بارے میں پوچھا تو جواب ملا کہ وہ خود بالو کی خبر لیں گے۔ جاوید نے اپنے ایک وفادار کو بالو کے پاس بھیجا، جس نے بالو سے بات چیت کے بعد انہیں لوٹ کے سامان اور دانا پور کے قلعے میں جو جاوید خان کی جاگیر میں تھا پناہ لینے دی۔ درباری مورخ شاکر خان کے مطابق صفدر جنگ نے بھرے دربار میں جاوید خان پر بالو کی پشت پناہی کا الزام لگایا اور وہ سر جھکا کر سنتے رہے۔ جاوید خان 27 اگست کو صفدر جنگ کے ہاں گئے تو انہوں نے اکٹھے ناشتہ کیا۔ صفدر جنگ جاوید خان کو ایک جانب لے کر کچھ سمجھانے لگے، وہیں پیچھے سے کسی نے جاوید کے جگر میں خنجر گھونپ دیا اور کہا اپنی غداری کا مزہ چکھ لو۔ دوسرے افراد نے آگے بڑھ کر ان کا کام تمام کر دیا۔ سر کاٹ کر وزیر کی حویلی کے باہر زمین پر بیٹھے اس خواجہ سرا کے حواریوں کی جانب پھینک دیا گیا اور دھڑ دریا کے کنارے کی ریت پر۔ لوگ خوف سے بھاگ نکلے۔ قلعے کے اندر اور باہر جاوید خان کے تمام خزانوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ حرم کے پرانے منتظم روس افزوں خان کو بہت سے عہدے واپس مل گئے اور کچھ عرصہ دلی سے سکون رہا۔ ایک مصنف 4 گل جاوید خان کی بنائے عمارتوں اور مساجد کے لیے کہتے ہیں، وہ شخص کبھی نہیں مرتا جو اپنے پیچھے زمین پر پل، عبادت گاہ، کنواں اور سرائے چھوڑ جاتا ہے۔ صفدر جنگ نے شہنشاہ کے تمام ملازموں کو نکال دیا۔ خزانہ اور فوج پہلے ہی مغل شہنشاہ کے ہاتھ میں نہیں تھے۔ صفدر جنگ نے ان کے ملازم بھی اپنے مقرر کر دیے۔ یوں شہنشاہ کی حیثیت وزیر کے ایک قیدی کی سی رہ گئی۔ مراٹھوں کو صفدر جنگ نے وعدہ کی رقم میں سے کچھ دے دی اور ان سے درخواست کی کہ دلی کی آبادی پر اپنا غصہ نہ نکالیں۔ مراٹھی خود بھی اس درباری لڑائی میں پڑنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے فوجیوں کو دارالحکومت میں داخل نہیں ہونے دیا، تاہم ارد گرد کے علاقے ان کے غیظ و غضب سے محفوظ نہ رہ سکے۔ جاوید خان کے سفاہانہ قتل اور شہنشاہ اور ان کے خاندان کے ساتھ بری سلوک کی افواہوں سے دربار اور دلی میں صفدر جنگ مخالف لہر اٹھ گئی۔ خانہ جنگی پھوٹ پڑی، جو دلی کی گلیوں میں مئی سے نومبر 1753 تک 6 ماہ لڑی گئی۔ انتظام الدولہ اور عماد الملک صفدر جنگ مخالف قوتوں کے سرخیل تھے۔ اب طاقت کا توازن ان کے ہاتھ تھا۔ صورتحال بگڑتی دیکھ کر صفدر جنگ نے شہنشاہ پر اپنی گرفت ڈھیلی کر دی اور مخالفین سے صلح کر لی۔ باہمی معاہدے کے تحت صفدر جنگ کو اودھ اور الہ آباد کی گورنری دے دی گئی اور وہ اپنی تمام فوج لے کر 7 نومبر 1753 کو دلی سے چلے گئے۔ شہنشاہ احمد شاہ نے اپنے دور کے آخری 2 یا 3 برسوں میں ریاست کے امور خود چلانا شروع کر دیے۔ پورے 6 گھنٹے مصروف رہتے، اس دوران نہ کچھ کھاتے نہ پیتے، علاقوں سے آئی خبریں پڑھتے، صوبے داروں کی خطوط کا جواب دیتے، شکایات سنتے، فوجی فہرستوں کا معائنہ کرتے، مالی اور انتظامی معاملات پر حکم جاری کرتے،
مگر ان پر کبھی عمل درآمد نہ ہوتا۔ شہنشاہ کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ سرکار کے مطابق عام طور پر بہترین اور پرامن ترین گاؤں تاج شہنشاہ کے صرف خاص کے لیے رکھے جاتے۔ شہنشاہ اور ان کا گھر انہی پر چلتا، لیکن پہلے جاوید خان اور صفدر جنگ جیسے امراء اور بعد میں عماد الملک نے یہ آمدن اپنے لیے مخصوص کر لی۔ شہنشاہ کو کم ہی حصہ دیتے۔ یوں شہنشاہ، ان کے گھر اور خدا میں فاقوں تک نوبت آ گئی۔ گورنر اپنے اپنے علاقوں میں آزاد اور خود مختار اور امارت سے رہنے لگے۔ دربار سے وابستہ امراء کو باقاعدہ آمدن ملنا بند ہو گئی تو غربت میں انہوں نے اپنے ملازموں اور سپاہیوں کو فارغ کر دیا۔ بس جاوید خان، صفدر جنگ اور ذوالفقار جنگ ہی معقول آمدن اور مضبوط فوج کے حامل رہے، لیکن ذوالفقار بھی 1750 کی راجپوت مہم میں شکست فاش کے بعد بھیک مانگنے تک آ گئے۔ یوں شاہی محافظوں اور دارالحکومت کے توپ خانے کے سپاہیوں کے علاوہ، جن کی تنخواہ مہینوں سے واجب تھی، فوجی طاقت تحلیل ہو گئی۔ آخر تک 3 سال کے بقایا جات تھے۔ عمارت عشرت میں بدل گئی۔ وسطی ایشیا کے سپاہیوں اور شہنشاہ کے گھریلو سپاہیوں نے وزیروں، امراء، تاجروں اور دستکاروں سے تمام قیمتی اشیاء اٹھا لی اور انہیں بیچ دیا۔ امراء کو ایسا بے عزت کیا کہ ان کے پاس صرف پہننے کے کپڑے اور مٹی کے برتن ہی بچے۔ جب شہنشاہ نے تحقیقات کی تو تنخواہوں کے 3 سال کے واجبات نکلے۔ خزانے میں ایک پائی بھی ہونے کا کیا امکان تھا؟ بس طوائف الملوکی تھی، یعنی ریاست ٹکڑوں میں بٹ چکی تھی۔ انتظام الدولہ کو شہنشاہ نے خانہ جنگی کے دوران ہی وزیر مقرر کر دیا تھا، مگر اب عماد الملک کی قیادت میں امراء نے ان کی مخالفت شروع کر دی۔ انہوں نے جلد ہی عماد الملک کے حق میں استعفیٰ دے دیا۔ عماد الملک طاقتور اور سازشی ہونے کے باوجود دلی کے نااہل ترین وزیروں میں ایک ثابت ہوئے۔ خود غرض اور طاقت کے بھوکے عماد الملک نہ تو انتظام چلا سکے، نہ مغل دربار میں اپنے ساتھیوں کا اعتماد پا سکے۔ شہنشاہ کے ساتھ ان کا رویہ تحکمانہ اور آمرانہ تھا، جو احمد شاہ اور ان کے شاہی خاندان کے لیے مایوس کن تھا۔ سابق شہنشاہ اور ان کی والدہ کی آنکھیں نکال دی گئیں۔ عماد الملک شکی مزاج اور سازشی تھے، اپنے دوستوں پر بھی اعتبار نہ کرتے اور ہمیشہ دشمنوں کی جانب سے بھی انہیں ایسے ہی سلوک کا ڈر رہتا۔ اسی لیے جو ہی صفدر جنگ کی واپسی کی افواہیں سنی، عماد الملک کا سکون برباد ہو گیا کہ ان کی واپسی پر ہو سکتا ہے وزارت انہیں دے دی جائے۔ ایسی سوچ لیے عماد الملک نے بے بس شہنشاہ سے تخت چھین لیا اور ایک اور مغل شہزادے عزیز الدین کو قید سے نکالا اور عالمگیر دوم کی خطاب کے ساتھ تخت نشین کر دیا۔ نئے شہنشاہ نے احمد شاہ کی گرفتاری کا حکم دیا۔ سیف اللہ کی سربراہی میں سپاہی خاص محل کی ڈیوڑی سے حرم میں داخل ہوئے تو احمد شاہ اور ان کی والدہ کو رنگ محل کے سامنے باغ کے درختوں میں چھپا دیا۔ پہلے انہوں نے سابق شہنشاہ کو باہری جانب ایک کمرے میں بند کیا، پھر ان کی والدہ کا چہرہ چھپانے کے لیے منہ پر شال پھینک کر کھینچ کر انہیں بھی اسی کمرے میں لے جایا گیا۔ معزول شہنشاہ پیاس اور ذہنی صدمے کی شدت سے پانی کے لیے پکارتے۔ سیف اللہ نے وہیں مٹی میں پڑے ٹوٹے گھڑے کے ایک ٹکڑے میں پانی ڈال کر ان کے منہ کے قریب کیا۔ 1 گھنٹہ پہلے تک کے شاہوں کے شاہ اسے پی کر بہت خوش تھے۔ تاریخ احمد شاہی کے مطابق 1 ہفتے بعد سابق شہنشاہ اور ان کی والدہ کی آنکھیں نکال دی گئیں۔ جسونت لال مہتا کا کہنا ہے کہ ادھم بائی نے احمد شاہ میں کردار کی کمی کو بڑھاوا دیا اور اسی کردار کی کمی نے ان کی اور بادشاہ کی قسمت پر مہر لگا دی۔ احمد شاہ بہادر سلیم گڑھ قلعہ میں قید رہے۔ شہنشاہ شاہ عالم ثانی کے دور میں 1775 1 جنوری میں 49 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ان کے ایک بیٹے محمود شاہ بہادر بیدار بخت نے 1788 میں شاہ جہاں چہارم کے طور پر مختصر طور پر حکومت کی۔